ابھی میں صرف فوج کا جو کردار ہے اس پہ بات کرنا چاہ رہا ہوں. احسن اقبال صاحب نواز شریف صاحب کی تقاریر میں بار بار الیکشن میں ریگنگ کا ذکر آ رہا ہے, تو کیا اب وقت نہیں آ گیا کہ آپ کی پارٹی خود یہ مطالبہ کرے کہ گلگت بلتستان کا جو الیکشن ہے اس سے فوج کو علیحدہ رکھا جائے, اور اس کے بعد جب بھی جنرل الیکشن ہو تو اس سے بھی فوج کو علیحدہ رکھا جائے؟ جی حامد میر صاحب, جو آل پارٹیز کانفرنس کا اعلامیہ ہے اس کے اندر تو تمام اپوزیشن پارٹیز یہ مطالبہ کر چکی ہیں کہ آئندہ الیکشن کے پولنگ سٹیشنز کے اندر کسی قسم کی فوج کی تعیناتی نہیں ہونی چاہیے. نہیں, میں نے سوال آپ سے اسی لیے کیا, میں نے سوال آپ سے اسی لیے کیا کہ وہ جو اے پی سی کا جو ڈیکلیریشن ہے اس میں یہ جو مطالبہ ہے بڑا ویگ ہے. میں کہہ رہا ہوں پورے الیکشن پروسیس سے فوج کو علیحدہ کرے. اس اے پی سی کے ڈیکلیریشن سے ایسا لگتا ہے کہ آپ صرف یہ چاہتے ہیں کہ فوج پولنگ سٹیشن کے اندر نہ ہو, باہر کھڑی ہو. جی دیکھیے, اس کا مقصد صرف یہ تھا کہ بعض جگہوں پہ ہو سکتا ہے مخصوص سیکیورٹی کے حالات ہوں جہاں باہر کوئی سیکیورٹی ڈیوٹی ہو, لیکن جو انتخابی عمل ہے اس دفعہ تو ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جو ریٹرننگ افسر ہے, جو پولنگ سٹیشنز تھے, پریزائڈنگ آفیسرز تھے, ہر جگہ فوج کے جو اہلکار ہیں وہ سر کے اوپر کھڑے تھے, ان کی نگرانی میں کام ہو رہا تھا. اور بعض جگہ تو آپ نے دیکھا کہ سوشل میڈیا پہ ویڈیوز بھی وائرل ہوئیں کہ جہاں پہ ان کے اہلکار کاؤنٹنگ کے اندر بھی کرتے ہوئے دکھائی دیے گئے. میں جو بات کہنا چاہ رہا تھا کہ میرے لیے بحیثیت طالب علم, احسن اقبال صاحب یہ کہاں کی ویڈیو وائرل ہوئی تھی؟ یہ الیکشن کے دوران ہوئی تھی کہ وہ ان کے کچھ اہلکار کاؤنٹنگ بھی کر رہے تھے. کہاں پہ ہوئی, تو کس الیکشن میں ہوئی؟ میں جو بات کہنا یہ جو پچھلا الیکشن 2018 کا ہوا, دیکھیں نا مسئلہ کیا ہے. تو میں احسن اقبال صاحب نے جو بات کی بڑی سیریس ہے نا. میری بات مکمل کر لینے کہہ رہے ہیں فوج نے کاؤنٹنگ میں حصہ لیا. یہ باتیں یہ پہلے بھی کر چکے ہیں. جب آپ ان سے پوچھیں وہ ویڈیو کہاں پہ ہیں, ان کے پاس نہیں ہوتی. چلیں ان کی بات مکمل کریں. یہ حامد صاحب جی یہ تو دیکھیے آپ ان کا سولو کر لیجئے, ان کا مونولوگ کر لیجئے, میں بعد میں کر لوں گا. جی آپ بات مکمل کریں. ان کے اندر حوصلہ ہونا چاہیے نا, اپنی بات ان کی میں نے سنی ہے اور یہی مسئلہ ہے ان لوگوں کا کہ یہ اپنی بات سنانا چاہتے ہیں, دوسرے کی سننا نہیں چاہتے. دیکھیے, جب میں نے سیاسی کیریئر شروع کیا تو مجھے یاد ہے کہ 93 میں پہلی دفعہ MNA بنا, تو ہر جماعت کا مطالبہ یہ ہوتا تھا کہ اگر غیر جانبدار الیکشن کرنے ہیں تو فوج کی نگرانی میں ہونے چاہیے. آج تمام جماعتیں یہ مطالبہ کر رہی ہیں کہ الیکشن کی غیر جانبداری کے لیے فوج کو اس میں ملوث نہیں ہونا چاہیے. یہ ایک بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے ہمارے لیے بحیثیت قوم کہ یہ 180 ڈگری سچویشن کیوں چینج ہو گئی. کیونکہ اگر اس طرح کی صورتحال آ گئی ہے تو ہمیں اس پہ غور و خوض کر کے اس کی اصلاح کرنی چاہیے. ہمارے قومی اداروں کو کسی قسم کی سیاسی جو کنٹروورسی کا نشانہ نہیں بننا چاہیے, یہ ان کے لیے مناسب نہیں ہے اور خود ملک کے لیے مناسب نہیں ہے. اب یہ 2018 کا جو الیکشن ہے, دیکھیے اس میں یہ جو مرضی بیانیاں دیں, حقیقت یہ ہے کہ پاکستان کے 2 کروڑ کے قریب ووٹر وہ یہ پرسیپشن رکھتے ہیں کہ قومی ادارے 2018 کے الیکشن میں نتائج پر اثر انداز ہونے میں ملوث ہوئے. میں ابھی ساؤتھ پنجاب میں گیا تھا, آپ کو میں دعوت دیتا ہوں آپ ساؤتھ پنجاب میں جائیے اور وہاں پہ جو آپ کو کینڈیڈیٹس کہانیاں سنائیں گے کہ کس طرح انہیں بلا کے دھمکایا جاتا تھا. ماضی کی میں بات نہیں کر رہا, میں کہہ رہا ہوں آنے والا جو 15 نومبر کا الیکشن ہے گلگت بلتستان کا, کیا آپ اتفاق کرتے ہیں کہ اس میں فوج کو الیکشن پروسیس سے علیحدہ رکھا جائے؟ جی میں اتفاق کرتا ہوں, نہیں ہونا چاہیے, چونکہ یہ الیکشن اب پاکستان میں موسٹ کنٹروورشل الیکشن ہونے جا رہا ہے. اس کی سب سے بڑی مثال یہ ہے کہ پی ٹی آئی نے جو ابھی کینڈیڈیٹس اعلان کیے ہیں اس میں 9 کینڈیڈیٹس ایسے ہیں جن کو ساؤتھ پنجاب کی طرح وفاداریاں تبدیل کر کے ہماری پارٹی سے زبردستی پی ٹی آئی کے ٹکٹ پہ کھڑا کیا گیا ہے. اور کچھ کینڈیڈیٹ تو ایسے ہیں کہ جنہوں نے شاید کل تک پی ٹی آئی باقاعدہ جوائن بھی نہیں کی تھی. اس وقت جو گلگت بلتستان میں پی ٹی آئی کے ورکر ہیں وہ ایجیٹیشن کر رہے ہیں کہ جی ہمارے اوپر یہ باہر سے آپ نے بندے لا کے کیسے مسلط کر دیے. یہ جو پری پول ریگنگ وہاں پہ ہونے جا رہی ہے اور ہو چکی ہے, اس کے جو نتائج ہیں یہ ہمارے اس خطے میں کشمیر کے حوالے سے اور اس خطے کے حوالے سے بہت گہرے اثرات چھوڑیں گے. ٹھیک ہے, اچھا اب فواد چوہدری صاحب الیکشن ابھی ہوا نہیں ہے, اس کو پہلے کنٹروورشل ڈکلیئر کر دیا گیا ہے, تو کیا اس الیکشن میں فوج کو دور رکھنا بہت ضروری نہیں ہو گیا؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ میں احسن اقبال صاحب نے جو باتیں کی دوبارہ وہی انہوں نے ایک تو بات کر دی کہ ویڈیوز ہیں, حالانکہ کوئی ویڈیو نہیں ہے. اور انہوں نے پھر پہلے الزام لگایا کہ بہت ساری جگہوں کے اوپر پولنگ ایجنٹس کو رزلٹ نہیں دیے گئے. بعد میں پوچھا گیا کن حلقوں میں نہیں دیے گئے,
ایک بھی حلقہ نہیں سامنے آ سکا. سو ایک تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ اتنا وہ کہتے ہیں نا کہ جھوٹ اتنا بولو کہ سچ لگنے لگے, یہ ایک تو وہ پالیسی ہے ان کی. دوسرا یہ میں بڑی حیران کن مجھے لگا ہے جو احسن اقبال صاحب نے یہ کہا کہ اب فوج کا کردار بڑا سیاسی ہو گیا ہے. یعنی جنرل ضیاء الحق کا جو کردار تھا وہ بڑا غیر سیاسی کردار تھا, یعنی جس کے اس کے اوپر پھر بات کریں گے تو پھر احسن صاحب بھی مائنڈ کر جاتے ہیں, نواز شریف صاحب بھی ان کی پارٹی مائنڈ کر جاتی ہے. حالانکہ پی ایم ایل این کا تو جو اپنا کردار ہے وہ فوج کی بدترین سیاسی کردار کی مثال ہے, یعنی جس کا جنم ہی فوج کی وجہ سے ہوا ہے, وہ پارٹی ہمیں کہہ رہی ہے کہ گلگت بلتستان کے الیکشن پہ آ جائیں. بالکل گلگت بلتستان میں بھی آتے ہیں. دیکھیں جی بات یہ ہے بڑی سمپل ہے, فوج وہ واحد ادارہ ہے. مثال کے طور کے اوپر ہمارے حلقوں میں الیکشن ہوتے ہیں نا, جو لوکل پولیس ہے وہ بہت زیادہ بائسڈ ہوتی ہے ایک کینڈیڈیٹ کی طرف یا دوسرے کینڈیڈیٹ کی طرف. ہوتا یہ ہے کہ یہ جب فوج کا جوان کھڑا ہوتا ہے اس کے اوپر تمام لوگوں کا اعتماد ہوتا ہے کہ یہ اب کھڑا ہے نا اس حلقے, اب پولنگ اسٹیشن کے اوپر کوئی گڑبڑ نہیں ہوگی. لہٰذا ہر جگہ کے اوپر ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ باہر سے آ کے کوئی فوجی جوان, کیونکہ اس کو یہ بھی ایڈوانٹیج ہوتا ہے نا, دیکھیں پولیس سرو کر رہی ہے اسی جگہ 25-30 سال سے, وہ بندہ وہیں پہ ہے, اس کا اپنا باعث ہے, اس کی فیملی, اس کی برادری, اس کا قبیلہ کسی نہ کسی طرف ہوگا, اس کا ٹلٹ ہوگا. باہر سے جو فوجی آیا وہ اس کا ٹلٹ نہیں ہوتا, لہٰذا لوگ اعتماد کرتے ہیں فوج کے اوپر جب وہ کھڑا ہوتا ہے. دوسری طرف یہ ہے کہ جیسے گلگت بلتستان کی اگر آپ بات کریں یا جو بھی آپ بات کریں, یہ فیصلہ میں آپ کر نہیں سکتے, یہ فیصلہ کرنا ہے وہاں کی حکومت نے. نہیں, میں نے تو آپ کو سوال کیا ہے, آپ اپنا خیال بتا دیں. نہیں خیال میں یہ کہہ رہا ہوں نا, فوج جو ہے وہ سب سے قابل اعتماد ادارہ ہے, پہلے تو میں یہ آپ کو بتا رہا ہوں. اور یہ احسن اقبال صاحب کہیں یا نواز شریف صاحب کہیں جو اب ماشاءاللہ نئے نئے چیف گویرہ بنے ہیں کہ میں مے فیئر میں بیٹھ کے لندن میں تحریک چلاؤں گا, وہ فوج کو سمجھیں کہ وہ قابل اعتماد ادارہ نہیں ہے, تو یہ 4-5-7 لوگ ہی ہوں گے. پورے پاکستان میں لوگوں کو فوج کے اوپر اعتماد ہے. پاکستان کا جو لوگ ہیں ان کا فوج سے کا سب سے قابل اعتماد. آپ کہہ رہے ہیں گلگت بلتستان کا الیکشن فوج کی نگرانی میں کروایا جائے؟ مجھے نہیں پتا فرینکلی, میں نہیں کہہ سکتا, لیکن یہ وہاں کی حکومت ہے. اگر وہ فوج کی نگرانی میں کرانا چاہے فوج کی نگرانی میں کرائے. اگر وہ سمجھتے ہیں لا اینڈ آرڈر کو وہ خود کنٹرول کر لیں گے, وہ سمجھتے ہیں کہ وہاں پہ انڈیپینڈنٹ الیکشن کرانا ان کے لیے خود ہے اور فوج نہیں ہو تو وہ نہ کریں. اچھا, اب احسن اقبال صاحب یہ بتائیں کہ نواز شریف صاحب کی جو تقاریر ہیں اس میں ایک بڑا ایسا نظر آ رہا ہے, ان کے جو ناقدین ہیں سیاسی مخالفین ہیں وہ کہہ رہے ہیں جی وہ بہت زیادہ انہوں نے ایک سخت لب و لہجہ اختیار کیا ہوا ہے, اداروں کے خلاف وہ جنگ پہ اتر آئے ہیں. یہ جو نواز شریف صاحب کے لب و لہجے میں اتنی سختی ہے, اس کے پیچھے کیا کوئی غصہ ہے یا کوئی لاجک ہے؟ دیکھیے دو چیزیں ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ حکومت کا بیانیہ ہے کہ نواز شریف اور مسلم لیگ نون نے قومی اداروں کے خلاف جنگ کا اعلان کر دیا ہے. ہماری کسی قومی ادارے سے جنگ نہیں ہے, ہم ہر قومی ادارے کا احترام کرتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ آئین کے مطابق ہر ادارہ اپنے دائرہ کار میں کام کرے. اب پاکستان کی جو تاریخ ہے اس کے بھی کچھ سبق ہیں جو ہمارے سامنے ہیں. مثال کے طور پہ مجھے بتائیے کہ جب اس ملک کے اندر کنونشن لیگ بنائی گئی تو کیا وہ ریلوے کے محکمے نے بنائی تھی یا پی آئی اے کے محکمے نے بنائی تھی؟ اس کے بعد جب کاف لیگ کھڑی کی گئی جس میں شاید اس وقت فواد صاحب بھی شامل تھے تو جنرل مشرف کے زمانے میں, تو مجھے بتائیے کہ کیا وہ کاف لیگ کی تعمیر و ترقی جو ہے پاک پی ڈبلیو ڈی نے کی تھی یا این ایچ اے نے کی تھی؟ کس نے کی تھی؟ جنرل احتشام ضمیر مرحوم فوت ہو گئے ہیں, وہ اپنی وفات سے پہلے متعدد انٹرویوز کے اندر اقرار کر کے گئے تھے کہ مجھ سے یہ گناہ ہوا تھا کہ 2002 میں اور ہم نے یہ الیکشنز کے اندر مینوپولیشن کی تھی اور کاف لیگ کے حق میں اس کو بنانے کا جو کچھ کردار کیا تھا. یہ ہماری تاریخ کے سبق ہیں جو ہر بندے کو پتہ ہیں. اب بات یہ ہے کہ 72 سال ہو گئے ہیں, پاکستان ابھی تک ٹامک ٹولیوں میں چل رہا ہے, دائروں کے سفر میں چل رہا ہے. کیا ہم نے آگے بڑھنا ہے کہ نہیں بڑھنا؟ اور میں یہ بات حامد کئی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ دیکھیے میں جب پہلی دفعہ ایم این اے بنا میں 35 سال کا تھا, آج میں 62 سال کا ہو گیا ہوں, میری اولاد جوان ہو گئی ہے. وہ مجھ سے یہ جب سوال کرتی ہے کہ ابو آپ 30-32 سال اس شعبے میں رہے ہیں, آپ بتائیے کہ کیا آج جمہوریت مضبوط ہے, آئینی حکمرانی مضبوط ہے, رول آف لا مضبوط ہے, پاکستان ایک سٹرونگر سٹیبل ڈیموکریسی ہے یا کمزور ہے؟ میں دکھی دل کے ساتھ آپ کو کہتا ہوں کہ ان 30 سالوں میں اگر ہم 10 قدم آگے گئے ہیں تو 15 قدم پیچھے گئے ہیں. کیا یہ ہمارا مقدر ہے؟ کیا اب وقت نہیں آ گیا کہ ہم اپنے بچوں کو ایک بہتر پاکستان دے کے جائیں, ہم اپنی اگلی نسل کو ایک ایسا پاکستان دیں کہ جس میں ان ماضی کے پرچھائیوں سے ہم آزاد ہوں؟ ہماری لڑائی کسی ادارے سے نہیں ہے. فوج, میں آپ کو پروگرام میں کہنا چاہتا ہوں کہ مسلم نیوکلیئر آرمی پاکستان کے دشمنوں کا نشانہ ہے. ہم اس ادارے کو بچانا چاہتے ہیں اور یہ جو ہائیبریڈ وار ہمیں بتائی جاتی ہے اس ہائیبریڈ وار کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے
کہ اپنے عوام کو اپنے سلامتی کے اداروں کے سامنے کھڑا کر دو، اس کی معیشت تباہ کر دو، سیاست انتشار میں پھینک دو، معاشرت تباہ کر دو، وہ ٹارگٹ انٹرنلی امپلوڈ ہو جاتا ہے۔ ہم نے اس جنگ سے اگر بچنا ہے تو اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کرنا ہے، اس ملک کو کسی قاعدے کے مطابق چلانا ہے، معیشت کو ٹھیک کرنا ہے۔ آج نواز شریف صاحب نے جو بات کہی، آپ کہتے ہیں کہ ایک دم کیوں شدت آ گئی؟ دیکھیے ہمارے ساتھ دھاندلی ہوئی، ہم صبر شکر کر گئے، چلو اگر ہم سے حکومت چھینی تھی تو یہ 2 سالوں میں کوئی ملک کو آگے لے کے جاتے۔ یہ تو ہر شعبے میں تباہی ہو گئی ہے۔ آپ بتائیے کہ 72 سالوں میں چینی 50 روپے ہو اور 2 سالوں میں 115 ہو جائے، 72 سالوں میں آٹا جو ہے 34 روپے کلو ہو، 2 سالوں میں وہ 75-80 روپے پہ چلا جائے۔ غریب آدمی کی تنخواہ آپ نے نہیں بڑھائی، لیکن اس کی احسن آمدن صاحب نہیں بڑھائی، آج آج لوگ آپ تباہ نے ہو گئے جن ہیں۔